تارڑ صاحب کیا کر رہے تھے جو ہاؤس کے اندر، انہوں نے کیا کلیم کیا آرٹیکل 191 کے حوالے سے، سنیں ذرا۔ 191 پڑھیے، آئین کا آرٹیکل 191 اس ایوان کو یہ امپاور کرتا ہے کہ آپ اس پہ قانون سازی کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آئین اور قانون کے تابع اپنے رولز بنائے 1980 سے، اور اس کے پریمبل پہ لکھا ہوا ہے کہ قانون اور آئین کے تابع ہیں یہ جو رولز ہیں، تو اس لیے اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان بھر میں 6 بار کاؤنسلز ہیں، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو کہ وکلا تنظیموں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ پاکستان بار کاؤنسل، 4 صوبوں کی بار کاؤنسل اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی بار کاؤنسل، کل سے آج تک 6 بار کاؤنسلز نے خراج تحسین پیش کیا ہے اس ہاؤس کو، اس ایوان کو، یہ بل ٹیبل ہونے پہ۔ جی جج صاحب، وہ تو فرما رہے ہیں کہ پورے کا پورا ملک جو ہے، پورے کے بار ایسوسیشن وہ خوش ہیں۔ کھوسا صاحب واپس خاور گومن صاحب، آپ مجھے یہ فرمائیں، اب روزوں کا مہینہ ہے، یہ حرکتیں اس طرح کی، اور بھائی لاہور ہائی کورٹ میں جو ریکارڈ ووٹ پڑا وہ ان کے خلاف پڑا، 7000 کچھ، اور آج سپریم کورٹ بار اور لاہور ہائی کورٹ بار اور باقی ان کے ساتھیوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا ہے لاہور میں، اور انہوں نے ججوں کے ساتھ کھڑے ہونے اور عدلیہ کے آزادی کے اوپر اپنا ایک بہت زبردست موقف لے کے آئے ہیں۔ اشتیاق خان لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر بھی اور عابد زبیری سپریم کورٹ بار کے صدر بھی، تو یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں اور یہ کس کو کیا بیچ رہے ہیں۔ یہ تو کھوسا صاحب آگے ہیں کہ نہیں؟ آگے کھوسا صاحب۔ جی کھوسا صاحب ویلکم بیک۔ کھوسا صاحب، آپ ملک کو تباہ کرنے میں جو کاروائیاں کر رہے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی یا ایسا پٹھا بٹھا کے چھڑنا تو دی؟ یہ جو 6 بار کاؤنسل بار بار کہہ رہے ہیں، 6 بار کاؤنسل کے جتنے افراد ہیں، یہ ایک بار ایسوسیشن شجاباد یا چیچو کی ملیاں سے بھی کم تعداد ہے، اور سب سے بڑی ایشیا کی بار اور ہائی کورٹ بار ہے جس کا 26,000 سے زیادہ 30,000 کے قریب فرد ہے، اور یہ سارے 100-125 جو بندے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے پاکستان کے وکلاء نے فیصلہ کر دیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا بھی آج تھا، اور پاکستان کے جو بار ایسوسیشنز ہیں جو بیسکلی ہیومن ریسورس جو یعنی مین پاور ہے وہ ہے بار ایسوسیشنز میں، اور بار کاؤنسلز پہ تو اب ماشاءاللہ قبضہ کرنا اس لیے کہ ان کے پاس حکومت ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، یہ اگر آپ ان کو ماشاءاللہ وائٹ کالر کلاس ہے ہماری، ان کو عہدے دے دیں تو بار کاؤنسل تو، لیکن بار ایسوسیشن جو ایک جنرل لائرز کی ایک لاکھوں میں تعداد ہے، وہ آج انہوں نے اپنا قراردادیں منظور کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نمبر 1 عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، نمبر 1، نمبر 2 انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے، آئین سے ماورا کسی چیز کو، کسی عمل کو برداشت نہیں کریں گے، اور سپریم کورٹ سے بنتی کی ہے کہ الیکشنز جو ہے 90 دن کے اندر انشور کریں، اور جو بھی اس میں ہرڈلز اور رکاوٹیں ہیں ان کو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہیں، ان تینوں کے ساتھ وکلا کالے کوٹ کی وابستگی انمٹ ہے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اب اگر ایک جو مفاد پرست طبقہ ہے وہ اگر اس میں کوئی علیحدہ تو اپنی رائے رکھتا ہے تو یہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن جوہر صاحب آپ خاطر جمع رکھیں، ہم نے آئین کا جو ہے ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ میں ہے، جب وکیل ہم بنتے ہیں پہلے دن سے ہمیں یہی جو ہے کوڈ آف کانڈکٹ کہتی ہے کہ کوئی چیز آئین کے اگر ماورا ہو یا قانون کے بالاتر ہو تو اس پر احتجاج کرنا، اس کا تدارک کرنا وکیل کے فرائض منصبی میں ہے، کیسوں لڑنے کے، مقدمات لڑنے کے علاوہ یہ بھی ہر وکیل کا، ہر کالے کوٹ والے کا فرض ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ آئین میں دیکھیں تو آرٹیکل 5 میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے یہ وفاداری ریاست کی اور تابعداری قانون اور آئین کی ہر پاکستانی شہری پر لازم اور واجب ہے۔ یہی ہمارا عمرانی معاہدہ ہے جو آئین کے اندر آرٹیکل 5۔ کھوسا صاحب آج کل آپ عمرانی معاہدے کی بات کر رہے ہیں تو اکثر یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ عمرانی معاہدہ، آپ کو پتا ہے وہ عمرانی فتنے کی بات کرتے ہیں آج کل،
پاکستان PDM والے. تو وہ اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی پیار محبت آپ پہ کی جا رہی ہے ہماری ایک پارٹی کی طرف سے. اچھا سر واپس آتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر. نیشنل اسمبلی میں خبر نہیں پارٹی کی طرف سے نہیں, مجھے یقین کریں کہ پاکستانی, میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی سے پیار کرتا ہوں. میرے نزدیک اور میری پارٹی کے نزدیک نہ اس میں کوئی ذات پات کی تشخیص اور تمیز ہے, نہ پارٹی کے وابستگی کی کوئی تمیز اور تشخیص ہے, نہ جینڈر کی کوئی تمیز اور تشخیص ہے. یہی بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور یہی رانی بے نظیر بھٹو صاحب. لیکن آج کھوسا صاحب نیشنل اسمبلی کے اندر جب یہ خاص طور پر یہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب اسپیسیفک امینڈمنٹ آئی, پہلے کیا خیال تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, یہ سنیں ذرا. جیسے یہی جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا نا جناب اسپیکر کہ حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر اعظم, حکومت کا مطلب ہے کابینہ, پاکستان کا کابینٹ, اور وزیر اعظم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا, آپ کو کابینٹ کا اپروول چاہیے. تو ویسے ہی the Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan, it is each and every member of the Supreme Court. اچھا آج جو پھر یہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ آگی امینڈمنٹ, اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جی ہم اس کے حق میں ہیں. اب یہ یا پھر بتایا نہیں گیا بلاول صاحب کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ایونچولی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کھوسا صاحب, there is a method to the madness. اور اب جو میتھڈ ہے بنیادی طور پر یہ ساری کاروائی کرنے کا, وہ ایونچولی اس امینڈمنٹ کی شکل میں محسن داوڑ صاحب سے جو کروائی گئی, اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تھمایا گیا, تو یہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن وہاں پہ سب نے اس کو انڈورس کر دیا, انکلوڈنگ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی. جی کھو صاحب دیکھیں محترمہ, وہ تو پتا چلا ہے کہ دلاور کیا اس نے کیا نام ہے داور نے, اس نے اس کی امینڈمنٹ کو بلاول نے تو سپورٹ نہیں کیا. نہیں کیا, وہ بعد میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی میں بالکل کرتا ہوں. جی کھو صاحب دیکھیں یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہر تقریر میں کہتی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا, پہلے جو ہے حساب کتاب برابر کیا جائے, ایون پلینگ فیلڈ دی جائے, نواز شریف پر ختم کیے جائیں مقدمات, ان کو اہل قرار دیا جائے, اس کے بعد الیکشن جو ہے اور عمران خان کو جیل بھیجا جائے, اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے بعد ایون پلینگ فیلڈ ہوگی تو پھر ہم لڑیں گے. یعنی کہتی ہیں کہ ان کے بابا تو بڑے عزت اور وقار کے ساتھ بیوگل کے ساتھ وہ جو ہے قافلوں میں آئے, تشریف لائے, اور عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جیل میں بھیج دیں اور پھر الیکشنز کروائیں. تو یہ اگر ان کی خواہش ہے تو آج خواہش کی طرف ایک قدم تو ہو گیا نا کہ نواز شریف صاحب اب اپیل کریں گے اپنی تاحیات نااہلی جو ان کی سو موٹو اس کیس میں, اور وہ لندن میں ہی بیٹھ کے کر دیں گے اور وہیں سے وہ اپیل ہو جائے گی, اور یہاں پہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا وہ سنوائی بھی ہو جائے گی. الحمدللہ کہیں نا, الحمدللہ انشاءاللہ. تو یہ کھلواڑ اور یہ مذاق ہمارے پاکستانی ہی ملک میں ریاست میں ہو سکتے ہیں. باہر گئے ہم بہت چیزیں اور بھی ایک سال سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, تو یہ تو ان کو دیکھیں پوری ایک قسم کا فری ہینڈ ملا ہوا ہے. اب آپ بھی اگر تنقید کریں تو پھر آپ کی مرضی ہے.